राज से कुरान मजीद फुरकान हमीद की मोहब्बत, कुरान का जो है वो तरीका कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसका जो याद करना है, कुरान मजीद की जो तालीम है उसका सिलसिला कितने सालों से जारी है और इंशाअल्लाह अजीज क़यामत तक यहाँ से ये कुरान का फैज आम होता रहेगा। हजरात गिरामी कदर, कितनी बड़ी डटाई की बात है। आज एक बच्चा कुरान जुबानी याद करता है, वो हाफिज़े कुरान बनता है और हम हुजूर की हदीस बयान करते हैं कि क़यामत के दिन हाफिज़े कुरान को सोने का ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक सूरज और चांद की रोशनी से ज्यादा होगी। अरे कितनी बड़ी डटाई की बात है। जो कुरान याद करे उसके वालिदैन को क़यामत के दिन इतना मकाम दिया जाएगा। तो जिस नबी के दिल पे कुरान नाजिल हुआ, जिस नबी के दिल पे कुरान नाजिल हुआ, जो साहिबे कुरान है, उस नबी के बारे में, के वालिदैन के बारे में माज़अल्लाह ये कहना कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन वो हुजूर की याद से नहीं है, माज़अल्लाह वो मोमिन नहीं है। अरे हजरत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली के पेट में रहते हैं तो उस मछली वो जन्नती हो जाती है। अरे मछली के पेट में अल्लाह का नबी 40 दिन रहता है, वो मछली जन्नती है। तो जिस आमिना के पेट में आमिना का लाल 9 माह करता है, फिर उस माँ के बारे में ये कहना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आले सुन्नत व जमात को ये खरा अकीदा अता किया है। हम हुजूर के वालिदैन के बारे में भी हमारा अकीदा ईमान वाला अकीदा है। हम अज़वाज मुतहरात को भी मुस्तफ़ा की आल कहते हैं। हम अली और फातिमा, हसन और हुसैन को भी मुस्तफ़ा की आल कहते हैं। तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। रब फरमाते महबूब अपनी जुबान से कह दो मैं तुमसे इस पे कोई अजर नहीं मांगता, एक हुक्म देता हूं इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी आल से प्यार करना। मेरी आल से, जरा मिल के बोलिए, मेरी आल से प्यार करना। हजरात गिरामी, अगर हम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकाबिरीन का, असलाफ का हम मुताला करते हैं तो हम देखते हैं वो कितना हुजूर की आल से प्यार किया करते थे। हजरात गिरामी कदर, हजरत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। इमाम मालिक से भी पहले चलते हैं, हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में, ये वो इमाम आजम अबू हनीफा हैं जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया लौ कानल ईमानु इंदा सुरैया लज़ाब भी रजुल मिन अबनाइल फारिस हत्ता यतनावलहु। फरमाया कि मेरे लौ कानल ईमानु इंदा सुरैया, अगर ईमान, और एक रवायत में है लौ कानल इल्मु इंदा सुरैया, फरमाया अगर इल्म सुरैया तक भी पहुंच जाए तो फारिस का एक नौजवान जाएगा, वहां से भी इल्म को लेके आ जाएगा। और याद रखना जितने भी फिका के और हदीस के इमाम गुजरे हैं, फिका के इमाम आजम इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, हदीस के जितने इमाम, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं, इमाम इब्न माजा हैं, इमाम अबू दाऊद हैं, इमाम नसाई हैं, इमाम अब्दुर रज़ाक हैं, इमाम इब्न अबी शैबा हैं, जितने फिका और हदीस के इमाम गुजरे हैं उनमें से कोई एक भी फारिस का न था, बल्कि अगर कोई फारिस का इमाम था वो मेरा और आपका इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा था। तो अब आका की हदीस पेश नजर को फरमाया इल्म अगर सुरैया तक भी पहुंच जाए तो फारिस का नौजवान जाएगा, वहां से इल्म को लेके आ जाएगा। तो वो इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा है, इतना बड़ा इल्मी मकाम है। लेकिन किसी ने पूछा ए अबू हनीफा आपकी उम्र कितनी है? मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप फरमाते हैं लोगों मेरी 2 साल उम्र है। सवाल करने वाला कहता है हुजूर आपकी उम्र तो 60 साल लगती है। आप फरमाते हैं 2 साल उम्र है तो इमाम आज़म इमाम फिल हदीस वल फिक्र, इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं लोगों मैं अपनी जिंदगी के 2 साल वो शुमार करता हूं जो मैंने आले नबी औलाद अली हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजार दी है। ये है इमाम आज़म अबू हनीफा की मोहब्बत। आगे चलिए, हजरत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, हजरत गिरामी कदर, हजरत सैयदना इमाम मालिक अलैह रहमा, आपके दरबार में एक इंसान आपके दर्स में दाखिला लेने के लिए आता है। और अब तवज्जो करना हजरत गिरामी, उस दौर में इल्म की बुक्कत कितनी थी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह तआला अलैह इमाम मालिक के दर्स में दाखिला लेना चाहते हैं।
آپ اپنے علاقے کے گورنر کے پاس گئے، اس نے رکا لکھا مدینے کے گورنر کے نام۔ اب وہ رکا لے کر حضرات گرامی امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینے کے گورنر کے پاس آئے، اسے آ کے کہتے چلو امام مالک کے پاس میری سفارش کرو کہ امام مالک مجھے اپنے درس میں داخلہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تو جس کے لیے رکا لے کر آیا ہے علم بڑا بے نیاز ہے، وہ امام مالک اس سے بھی بڑا بے نیاز ہے، لیکن آپ کے اصرار پہ اب وہ مدینے کا گورنر امام شافعی کو لے کر امام مالک کے دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آتی ہے کون ہو؟ آپ نے کہا میں مدینے کا گورنر آیا ہوں۔ ارے علم کا مقام دیکھو، حضرت امام مالک جواب دیتے ہیں اے گورنر چلا جا، آج مالک فارغ نہیں ہے، آج چلا جا۔ اب اتنا بات کی تو امام مالک کو، اب امام شافعی کو وہ مدینے کا گورنر کہتا ہے میں نہ کہتا تھا کہ علم بڑا بے نیاز ہے، لیکن وہ مالک اس سے بھی بڑا بے نیاز ہے۔ اتنا کہا، اب پھر آواز دیتا ہے کہ اندر سے ایک لونڈی آتی ہے، وہ آ کے کہتی ہے امام مالک فرماتے ہیں اگر آج ضروری کام ہے تو ایک رکے پہ لکھ دو، آج میں تم سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اتنا ہوا، اب حضرات گرامی جب مدینے کا گورنر کہتا ہے اے امام شافعی اب بتا میں کیا کروں، اے ادریس بتا، اتنا کہا اب حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اتنا جملہ بولتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے امام مالک میں دور دراز سے آیا ہوں اور میں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ ذرا محبت سے بولو نا، کہا میں حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کی اولاد سے ہوں۔ وہ امام مالک جنہوں نے مدینے کے گورنر کا نام سنا تھا، تو وہ امام مالک جو ہے آنے کا نام نہیں لیتے، پاؤں میں جوتی نہیں پہنتے، دوڑتے ہوئے امام مالک آتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کہا مجھے معاف کر دینا، حکم بتاؤ۔ مالک تمہارے حکم پہ سر تسلیم کم کر رہا ہے۔ حضور حکم کوئی نہیں، آپ کے درس میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو جو دنیا کے گورنر کو ٹھکرا دیتے ہیں، ارے نبی کی آل کی بات آتی ہے اپنے امام میں بھی مصطفیٰ کی آل میں قربان کر دیتے ہیں، ان کے قدروں میں نشاور کر رہے ہیں۔ تو دوستان ذی وقار یہ محبت ہے جو ہم آل سنت و جماعت کو حضور کی آل کی محبت ملی ہے۔ کوئی امام شافعی حضور کی آل سے بھی بڑا پیار کرتے تھے، کسی نے کہا امام شافعی شیعہ ہے، آپ نے فرمایا اگر حضور کی آل سے محبت کرنا یہ رافضی ہونے کی علامت ہے، ساری دنیا سن لے امام شافعی رافضی ہے۔ امام شافعی کے دل میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے رسول اللہ کی آل کا پیار موجود ہے۔ تو یہ اگر اسی بات پہ میں عرض کرتا چلا جاؤں، یہ وقت کے دارے اپنی تنگ دامانی کا احساس دلانے لگیں گے۔ ارے ایک بچہ 4 سال کا بچہ جسے باپ کہتا ہے اے بیٹا چلو تمہیں دادا کے پاس لے کے جانا ہے، اور دادا سے جا کے اتنا کہنا کہ اے دادا جان مجھے ایک امرود کا باغ لگا دو۔ اب وہ باپ دادا سے سفارش کروانے کے لیے اس 4 سال کے بچے کو لے کر جا رہا ہے۔ اب وہ بچہ جب دادا کی بارگاہ میں گیا تو دادا کہتا ہے بیٹا کدھر آئے ہو؟ کہا دادا جی میں آیا ہوں مجھے باغ لگا دو۔ دادے نے فرمایا بیٹا بتا دنیا کا باغ لگا دوں یا دین محمدی کا باغ لگا دوں؟ بچہ 4 سال کا ہے، لیکن فوراً اللہ کی طرف سے یہ عطا تھی ابتدا میں ہی۔ تو اس بچے نے کہا دادا جی مجھے دنیا کا باغ نہ لگا دو، مجھے دین محمدی کا باغ لگا دو۔ دادے نے کہا بیٹا میں تم کو ایسا باغ لگا کے دیتا ہوں جس کا پھل 100 سال یا 200 سال نہیں، قیامت تک امت محمدیہ اس باغ کا پھل کھاتی رہے گی۔ ارے وہ دادا کون ہے؟ وہ دادا امیر السالکین ہے، اور وہ جو پوتا ہے دنیا ضیاء الامت کرم شاہ کے نام سے جانتی ہے۔ سیدی حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرات بعض نے کافی نے یہ بات سنی ہوگی، حضور ضیاء الامت عرس شریف پہ سیال شریف حاضر ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ سیال شریف عرس پہ گئے، تو سیال شریف میں جو خلفاء ہیں ان کے لیے بستر لگایا جاتا ہے، چرپائی بچھائی جاتی ہے، باقی حضرات فرش پہ سوتے ہیں۔ اب حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ جب وہاں پہ جا رہے ہیں تو آپ کا معمول تھا چند طلباء کو آپ اپنے ساتھ سیال شریف لے کے جاتے تھے۔ حضور ضیاء الامت رستے میں جب ان
ان طلباء کے ساتھ تعارف ہوا. ایک طالب علم ان میں سید زادہ تھا, وہ پہلے سال کا طالب علم ہے, سید زادہ ہے. حضور ضیاء الامت جب وہاں پر گئے, انہوں نے آپ کے لیے چارپائی کو بچھایا, تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس سید زادے کو کہا, اے سید زادے آپ چارپائی پہ لیٹ جائیں, کرم شاہ نیچے لیٹے گا. انہوں نے کہا نہیں حضور بات ایسے نہیں ہے, آپ اوپر لیٹے. آپ نے فرمایا اچھا اس طرح کرو, تم یہیں قیام کرو, میں باہر جانا چاہتا ہوں. آپ نے طالب علموں سے کہا میری چارپائی اٹھا کر باہر سین میں رکھ دو. حضرات گرامی سردیوں کی رات ہے, سردی ہے, آپ کی چارپائی کو سین میں رکھ دیا جاتا ہے. ساری رات حضور ضیاء الامت وہ سردی برداشت کر لیتے ہیں, محبت اہل بیت کو آنچ نہیں آنے دیتے. حضرات گرامی اب کیا ہوا, فجر کی نماز کے وقت جب وہ سید زادہ اٹھا, جب وہ کمرے والے اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے کمرے کے باہر دروازے کے باہر کھڑے ہیں, ہاتھ میں لوٹا ہے. اب وہ حیران ہو گئے کہ حضور ضیاء الامت کیوں یہاں پہ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا حضور کیا بات ہے. آپ نے فرمایا تہجد کے وقت اٹھا تھا, میں اندر میرا مصلی پڑا ہوا تھا, میں نماز تہجد ادا کرنا چاہتا تھا, لیکن میں نے دروازہ اندر سے کنڈی لگی تھی, میں نے دروازہ کھٹکانا مناسب نہیں سمجھا. حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہیں ایسا نہ ہو میں دروازہ کھٹکاؤں ایک سید زادے کے آرام میں خلل نہ آ جائے, ایک سید زادے کے آرام میں خلل نہ آ جائے. تو دوستان عزیز وقار یہ محبت اہل بیت ہے جو الحمدللہ ہمارے سنت و جماعت کے ورثے میں ملی ہے. اب آقا سے پوچھا گیا آقا ہم آپ کی آل سے پیار کرتے ہیں, ہمیں اجر کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد مات مومنا فمن مات علی حب آل محمد مات شہیدا فمن ماتا علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت. میرے نبی نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں فروغ ہوگا اللہ اسے ایمان کی موت عطا کرے گا, اللہ اسے شہادت کی سی موت عطا فرمائے گا. اور فرمایا وہ اہل سنت و جماعت پہ مرے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا جو بندہ میری آل کی محبت میں فوت ہوگا وہ فوت ہوگا بشرہ ملک الموت بالجنہ, ملک الموت اس بندے کو جنت کی بشارت عطا فرمائیں گے. تو دوستان عزیز وقار الحمدللہ آج کی یہ پروگرام آج کی یہ محفل پاک بھی اہل بیت اطہار سے محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے, اس عظیم واقعہ کو یاد کرنے کے لیے آج کی یہ محفل پاک ہے. حضور کی آل کی محبت سے اپنے دامنوں کو بھرنے کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے. حضرات گرامی قدر آئیے میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ وثانیہما اہل بیتی. میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے امتیوں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں ہدایت بھی ہے, جس میں نور بھی ہے. قرآن کے دامن کو پکڑے رکھنا, اس پہ عمل کرتے رہنا. فرمایا وثانیہما اہل بیتی, ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرات آج امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج جس زوال کا شکار ہے, آج ہر طرف سے فتنہ و فساد نے امت مصطفیٰ کو جکڑا ہوا ہے. آج وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, ہم نے دامن قرآن کو چھوڑ دیا. حضرات گرامی اللہ کے محبوب نے کہا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن پہ عمل تم نے کرنا ہے. یاد رکھو اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی, آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئیں, کتنی کتابیں نازل ہوئیں.